عشق کا شین از قلم علیم الحق حق کی۔ ارجمن کی بات سچی ثابت ہوئی۔ ننھا نور الحق معمولات کا پابند تھا اور اس نے عبدالحق کو بھی اپنے معمولات میں شامل کر کے پابند کر دیا، اور یہ سب کچھ اس نے اسی روز شروع کر دیا جب اس کی عبدالحق سے صلح ہوئی۔ وہ اتوار کا دن تھا۔ عبدالحق عشاء کی نماز پڑھ کر آیا تو نور الحق نے اس سے گود میں لینے کا مطالبہ کیا۔ اب عبدالحق میں اس کی کوئی بات ٹالنے کی ہمت نہیں تھی۔ وہ اس وقت حمیدہ کے کمرے میں تھے۔ حمیدہ یہ منظر دیکھ کر بہت خوش ہوئی، پھر اچانک نور الحق بے چین سا ہوا۔ اس نے منہ سے کچھ آوازیں نکالی اور پھر اس کا جوش و خروش بڑھنے لگا۔ یہ کچھ کہہ رہا ہے آپ سے؟ ارجمن نے کہا۔ کیا کہہ رہا ہے؟ میری تو سمجھ میں نہیں آتی اس کی زبان۔ عبدالحق نے بے بسی سے کہا۔ یہ تو مجھے بھی نہیں معلوم۔ پھر بچہ عبدالحق کے بال کھینچنے لگا۔ کوئی نیا مطالبہ ہے؟ ارجمن نے پرخیال لہجے میں کہا۔ کیا آپ ذرا کھڑے ہوں؟ عبدالحق کھڑا ہو گیا۔ بچہ پرسکون ہو گیا۔ پھر اس نے عجیب حرکت کی۔ اپنے طور پر اس نے عبدالحق کو پوری طاقت سے کھینچا اور پھر اس کے رخسار پر ہونٹ چپکا دیے۔ حمیدہ نے تو اس کی بلائیں لے لیں۔ ربا میرے، کتنا محبت والا ہے میرا نور الحق۔ پھر وہ ارجمن کی طرف مڑی۔ مجھے نہیں پتا تھا نکی کہ اسے پیار کرنا آتا ہے۔ ایسا اس نے پہلی بار کیا ہے دادی اماں۔ بچے نے اپنے ہونٹ عبدالحق کے رخسار سے ہٹائے اور دوبارہ اس کے بال کھینچنے لگا۔ کوئی اور مطالبہ؟ ارجمن بڑبڑائی۔ اس نے تو مجھے اپنا گھوڑا بنا لیا ہے۔ میرے بال اس کی باگیں ہیں۔ عبدالحق نے شکایتاً کہا۔ تو اس سے بہت بڑا تھا پتر جب وصال دن کے ابا تیرا گھوڑا بنتے تھے۔ حمیدہ نے اسے یاد دلایا۔ یہ تو بہت چھوٹا ہے پر تجھ پر ہی گیا ہے نا۔ بچہ بال کھینچتے ہوئے آوازیں نکال رہا تھا۔ اب مطالبہ کیا ہے اس کا؟ باہر نکل کے دیکھیں، ارجمن نے کہا۔ عبدالحق کمرے سے نکلا۔ حمیدہ اور ارجمن بھی اس کے ساتھ تھیں۔ بچہ عبدالحق کے بالوں کو واقعی باگوں کی طرح استعمال کر رہا تھا۔ بال کھینچتے کھینچتے وہ اسے لان میں لے گیا۔ چاہتے کیا ہو میاں؟ عبدالحق کے لہجے میں شفقت تھی۔ میرا خیال ہے کہ میں سمجھ رہی ہوں آغا جی، ارجمن نے کہا۔ یہ اس کا سونے کا وقت ہے تو پھر اسے گود میں لے کر ٹہلیں۔ یہ آپ کی گود میں سونا چاہتا ہے۔ عبدالحق ٹہلنے لگا۔ بچہ پرسکون ہو گیا، مگر ذرا دیر بعد پھر اس کے بال کھینچنے لگا۔ اب کیا ہے؟ عبدالحق نے بے بسی سے کہا۔ بچہ جواب تو نہیں دے سکتا تھا۔ وہ بال کھینچتا رہا۔ عبدالحق نے امداد طلب نظروں سے ارجمن کو دیکھا۔ اب تو میری سمجھ میں بھی نہیں آ رہا، ارجمن نے کہا، اور بچہ بال کھینچے چلا جا رہا تھا۔ عبدالحق نے اسے باتوں سے بہلانا چاہا۔ چلو میں تمہیں کچھ سناتا ہوں، سورہ رحمان سنو گے؟ اور عبدالحق نے سورہ رحمان کی قرأت شروع کر دی۔ بچہ ایسے ساکت ہو گیا جیسے بہت دھیان سے سن رہا ہو۔ سورہ رحمان پڑھتے ہوئے عبدالحق پر عجیب کیفیت طاری ہو جاتی تھی۔ اس وقت بھی وہ دنیا و مافیہ سے بے خبر ہو گیا۔ سورت مکمل ہوئی تو اس نے چونک کر ادھر ادھر دیکھا۔ اسے احساس ہوا کہ وہ نور الحق کو گود میں لیے لان میں ٹہل رہا ہے۔ اماں اور ارجمن ایک بینچ پر بیٹھی اسے دیکھ رہی تھیں۔ اب تو خوش ہونا نے میاں، اس نے بچے کو پکارا، لیکن بچہ تو ساکت تھا۔ سانسوں کی دھیمی آواز بتا رہی تھی کہ وہ سو چکا ہے۔ ارجمن ذرا دیکھو تو، شاید سو گیا ہے یہ۔ ارجمن ذرا دیکھو تو، شاید سو گیا ہے یہ۔ اس نے ارجمن کو آواز دی۔ ارجمن اٹھ کر آئی اور نور الحق کو دیکھا۔ جی ہاں، سو گیا۔ میں نے کہا تھا نا کہ یہ اس کا سونے کا وقت ہے۔ عبدالحق نے سر گھما کر دیکھا اور ہکا بکا رہ گیا۔ کوئی 10 منٹ دور نور الحق سو چکا تھا۔ وہ گھر میں چلے گئے۔ عبدالحق نے بچے کو بستر پر لٹا دیا۔ اب یہ معمول آپ کو ہر روز نبھانا پڑے گا، ارجمن نے کہا۔ کیا مطلب؟ یہ معمولات کا بچہ ہے، اب یہ ہر روز اسی طرح سونا چاہے گا۔ آپ اسے کچھ زیادہ ہی بڑا نہیں سمجھتی ہو؟ آپ خود دیکھ لیجئے گا۔ لیکن ننھے نور الحق کو تو ابھی ایک اور معمول بنانا تھا۔ صبح عبدالحق دفتر جانے کے لیے تیار ہونے لگا تو وہ پھر اس پر لد گیا
اور باگیں اس کے ہاتھ میں تھیں۔ وہ اپنے گھوڑے کو پھر لون میں لے گیا، البتہ اب کی بار کچھ فرق تھا۔ اب وہ کچھ سننے کے لیے نہیں بلکہ سنانے کے موڈ میں تھا۔ وہ اپنی زبان میں جانے کیا کیا باتیں کرتا رہا اور وقتاً فوقتاً وہ پیچھے ہٹتا اور بڑی محبت سے عبدالحق کے رخسار کو چوم لیتا۔ حمیدہ اس پر وارے صدقے ہو رہی تھی اور ارجمند کی نگاہوں میں فخر تھا اور زبان پر کلمہ شکر۔ عبدالحق ذرا رکتا تو نور الحق اس کے بال کھینچتا۔ یہ صورتحال کوئی 20 منٹ تک جاری رہی۔ پھر عبدالحق نے کہا، اب تو میں دفتر کے لیے لیٹ ہو جاؤں گا بیٹا، اور مجھے شرمندگی ہوگی۔ نور الحق نے فوراً اس کے بال چھوڑ دیے۔ یہی نہیں، اس نے ارجمند کی طرف دونوں ہاتھ پھیلا دیے۔ ارجمند نے اسے گود میں لے لیا۔ عبدالحق دفتر جانے کے لیے نکلنے لگا تو ارجمند نور الحق کو گود میں لیے اسے رخصت کرنے کار تک آئی۔ عبدالحق کار میں بیٹھنے لگا تو ارجمند نے بچے سے کہا، میرا خیال ہے میں سمجھ رہی ہوں آغا جی۔ ارجمند نے کہا۔ عبدالحق نے پلٹ کر دیکھا، اگلے ہی لمحے وہ حیران رہ گیا۔ نور الحق نے اپنا سیدھا ہاتھ سر پر رکھا اور محبت سے اسے تکنے لگا۔ عبدالحق بے ساختہ مسکرایا، جیتے رہو بیٹا، خوش رہو، اللہ ہمیشہ تم سے راضی رہے۔ نور الحق کو جانے کیا ہوا، وہ ہاتھ اٹھا کر بار بار سلام کرنے لگا۔ عبدالحق ہنسنے لگا، بس کرو بیٹا، کیا ساتھ سلام کیے بغیر نہیں رکو گے؟ بچہ بھی ہنسنے لگا، اسے پیار کریں نا آغا جی۔ عبدالحق پلٹا اور اس نے بچے کو پیار کیا۔ بچے نے فوراً اسے جوابی پیار کیا، اب شام کو ملیں گے، اللہ حافظ۔ عبدالحق نے گاڑی میں بیٹھتے ہوئے کہا، چلو نوریز۔ اس روز دفتر جاتے ہوئے پہلی بار عبدالحق کو احساس ہوا کہ وہ اپنی کوئی بہت قیمتی چیز پیچھے چھوڑے جا رہا ہے۔ اس رات ارجمند کی دوسری بات کی بھی تصدیق ہو گئی۔ ننھے عبدالحق نے اپنے بابا کو اپنے معمولات میں شامل کر لیا تھا اور آئندہ اتوار کو ایک تیسرا معمول بھی قائم ہو گیا۔ صبح ناشتے کے کچھ دیر بعد ارجمند اور عبدالحق قرآن پر بات کرتے تھے۔ اسٹڈی میں آنے سے پہلے عبدالحق خاصی دیر تک نور الحق کے ساتھ کھیلتا رہا تھا، پھر وہ ارجمند کے ساتھ اسٹڈی میں چلا آیا۔ باتیں کرتے کرتے ارجمند کو کچھ احساس ہوا تو اس نے سر گھما کر دیکھا۔ ارے آپ یہاں بھی چلے آئے، بے ساختہ اس کے منہ سے نکلا۔ عبدالحق نے بھی سر گھما کر دیکھا اور ہکا بکا رہ گیا۔ کوئی 10 فٹ دور نور الحق قالین پر بیٹھا ان دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ عبدالحق نے اٹھنا چاہا تو ارجمند نے ہاتھ کے دباؤ سے اسے روک دیا، رہنے دیجیے آغا جی۔ کیسی باتیں کرتی ہو ارجمند، یہ نیچے بیٹھا ہے جانے کب سے؟ کوئی بات نہیں، کارپٹ پر ہے نا، فرش پر تو نہیں؟ ارجمند نے بے پرواہی سے کہا۔ ارے یہ اپنی مرضی سے آیا ہے، جبکہ یہ اس کا وقت بھی نہیں۔ ارے یہ ننھا سا بچہ ہے، آپ اس میں دخل نہ دیں آغا جی، یہ بچے کی تربیت کا معاملہ ہے، ارجمند نے سخت لہجے میں کہا۔ وہ پہلا موقع تھا کہ ارجمند نے اس سے اتنے سخت لہجے میں بات کی تھی۔ عبدالحق کو حیرت ہوئی اور جس بات پر اس نے یہ سختی اختیار کی وہ اپنی جگہ حیرت انگیز تھی۔ تربیت؟ نہ یہ بول سکتا ہے، نہ تمہاری بات سمجھ سکتا ہے، ایسے میں تربیت کیسی؟ جو پیدائشی گونگے بہرے ہوتے ہیں وہ بھی ناسمجھ نہیں ہوتے، ہر بات سمجھتے ہیں۔ ارجمند کا لہجہ نرم ہو گیا۔ وہ اور بات ہے؟ نہیں، آپ بھول رہے ہیں کہ بغیر لفظوں کے اس نے اپنی بات نہ صرف آپ تک پہنچائی بلکہ منوائی بھی۔ ارجمند نے چپتے ہوئے لہجے میں کہا، اور جو اتنے دنوں تک آپ اسے نظر انداز کرتے رہے وہ زیادتی تھی۔ عبدالحق کھسیا کر رہ گیا۔ وہ معذرت طلب نظروں سے بچے کی طرف دیکھتا رہا۔ بچہ اسے اور ارجمند کو دیکھے جا رہا تھا۔ اس نے اب تک منہ سے ایک بار بھی کوئی آواز نہیں نکالی تھی۔ میری طرف دیکھیے نور الحق، ارجمند نے اسے پکارا۔ بچے کی نگاہیں ارجمند پر مرکوز ہو گئیں۔ یہ وقت آپ کا نہیں ہے، آپ کو آپ کا حصہ مل چکا۔ ارجمند نے ایسے کہا جیسے بچہ ہر بات سمجھ رہا ہو۔ اس وقت ہم قرآن پڑھتے اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، آپ یہاں آ گئے تو کوئی بات نہیں، بس اب آپ یہاں خاموش بیٹھے رہیں تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ بچے نے یوں سر جھکا لیا کہ اس کی تھوڑی اس کے سینے سے جا لگی۔ جی آغا جی، تو آپ؟
کیا کہہ رہے تھے؟ ارجمن نے یوں کہا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو، مگر عبدالحق اب کچھ سمجھنے کے قابل نہیں تھا۔ اس کا دل بچے میں اٹکا ہوا تھا۔ ارجمن کسی آیت کے بارے میں بات کر رہی تھی، لیکن عبدالحق بار بار کن اکھیوں سے بچے کو دیکھتا۔ اب اس کا سر جھکا ہوا نہیں تھا، وہ ارجمن کو دیکھ رہا تھا۔ انداز ایسا تھا جیسے اس کی بات غور سے سن رہا ہو۔ عبدالحق کو ارجمن کی وہ حرکت ظالمانہ لگی۔ ایک لمحے کو اس کے ذہن میں لفظ ستیلی ماں گونجا، لیکن اس نے فوراً ہی اسے جھٹک دیا۔ اسے احساس تھا کہ اس سے کہیں بڑا ظلم وہ بچے پر کرتا رہا تھا۔ ایسا نہ ہوتا تو وہ ارجمن کو کھل کر ظالم ستیلی ماں قرار دیتا، لیکن جو کچھ وہ بچے کے ساتھ کرتا رہا اسے کسی کی بھی یادداشت سے مٹانا اس کے بس کی بات نہیں تھا۔ عبدالحق نے کوشش کی کہ بچے کی طرف نہ دیکھے، لیکن وہ تو ایک بے اختیار عمل تھا اور اس کی وجہ سے وہ ارتکاز سے محروم ہو گیا۔ اس کا خیال تھا ارجمن نے یہ بات محسوس کر لی ہے، لیکن اس نے اسے ٹوکا بہرحال نہیں۔ وہ ان کی گھنٹے 1.5 گھنٹے کی نشست ہوتی تھی۔ بالآخر ارجمن نے کہا، اب مجھے کچھ وقت اپنے شہزادے بیٹے کو دینا ہے آغا جی، اور اس کے بعد کھانے کی بھی فکر کرنی ہے۔ عبدالحق کو بچے کے ساتھ اتنی سخت رویے کے بعد اسے اتنے لاڈ سے شہزادہ بیٹا کہنا عجیب لگا۔ وہ جلدی سے اٹھا۔ اس نے بچے کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھتے ہوئے دونوں ہاتھ پھیلائے، لیکن بچے نے اس کی طرف دیکھا بھی نہیں۔ وہ ارجمن کی طرف متوجہ تھا۔ ارجمن مسکراتی ہوئی اٹھی، یہ معمولات کے بہت پکے ہیں آغا جی، یہ وقت ان کا میرے لیے ہے۔ پھر وہ نور الحق کے سامنے جھکی ہی تھی کہ نور الحق نے دونوں ہاتھ اس کی طرف پھیلا دیے۔ عبدالحق کھسیا گیا۔ ارجمن نے اسے گود میں لیا تو وہ اس سے لپٹ گیا۔ پھر وہ اسے بار بار پیار کرنے لگا۔ ارجمن نے عبدالحق کی طرف شکر گزاری سے دیکھا۔ آپ کا شکریہ آغا جی۔ کس بات کا؟ شہزادے نے پہلی بار مجھے پیار کیا ہے، تو پھر آپ کو پیار کرنے سے پہلے یہ کسی اور کو پیار کرنے والا نہیں تھا۔ عبدالحق کو یقین نہیں آیا۔ اسے لگتا تھا کہ ارجمن بڑھا چڑھا کر بیان کرتی ہے، لیکن شام کو حمیدہ نے بھی بہت خوش ہو کر اسے یہ اطلاع دی، پتہ ہے پتر، آج نور الحق نے مجھے پیار کیا۔ عبدالحق نے دل میں اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس کا بیٹا اس سے اتنی محبت کرتا ہے۔ بہت محبت والا بچہ ہے یہ، الحمدللہ اماں۔ ارجمن بہت خوش تھی کہ عبدالحق پہلے جیسا ہو گیا تھا۔ اسے یہ تو پتہ نہیں چل سکا کہ وہ بحران کیا تھا جس نے اس جیسے آدمی کو مایوسی کی طرف دھکیل دیا تھا، لیکن یہ بات ہی کافی تھی کہ وہ بحران بہرحال ختم ہو گیا تھا، اور جس طرح سے سب ٹھیک ہوا اس سے ثابت ہوتا تھا کہ اس نے مرض کی درست تشخیص کی تھی، اور یہ اللہ کی رہنمائی سے ہی ممکن ہوا تھا۔ بچے کا دل دکھانے پر ہی اللہ میاں آغا جی سے ناراض تھے۔ انہوں نے تلافی کر دی، اللہ نے معاف فرما دیا۔ یہ سب کچھ اپنی جگہ بے دردی سے محبت کے بغیر روندے جانے کا احساس اب بھی اسے ستاتا تھا۔ اسے عبدالحق سے کوئی شکایت، کوئی گلہ نہیں تھا۔ وہ جانتی تھی جو کچھ ہوا وہ عبدالحق کے مزاج کے برعکس تھا۔ وہ ایک ایسی کیفیت میں عبدالحق سے سرزد ہوا ہوگا جس میں عبدالحق کو خود اپنا ہوش بھی نہیں ہوگا، لیکن زخم تو بہرحال زخم ہی ہوتا ہے، اور اس زخم پر مرہم عبدالحق ہی رکھ سکتا تھا۔ اسے یقین تھا کہ اس صورت میں زخم فوراً مندمل بھی ہو جائے گا، مگر اس کے لیے وہ عبدالحق کے التفات کے انتظار کے سوا کیا کر سکتی تھی؟ اور وہ انتظار تو جیسے قیامت کا انتظار تھا۔ عبدالحق ہر طرح سے خوش اور مطمئن تھا۔ نور الحق کے ساتھ اس کے معاملات اور معمولات طے پا گئے تھے۔ وہ اپنے طور پر سب کے حقوق ادا کر رہا تھا۔ حمیدہ کے پاس وہ باقاعدگی سے جاتا، کھانا سب کے ساتھ کھاتا۔ نور الحق کو تو کوئی اضافی وقت بھی مل جاتا، لیکن اسے کبھی اس کا خیال نہیں آتا تھا۔ یہ حقیقت تھی، اور ارجمن کو اس میں کوئی شک بھی نہیں تھا کہ عبدالحق اس سے محبت کرتا ہے۔ وہ ہر طرح سے اس کا خیال رکھتا، اس کی ضرورتوں کی فکر کرتا۔ اس کی کچھ ضرورتیں ایسی تھیں جن کے لیے وہ خود کچھ نہیں کر سکتی تھی، عبدالحق ان کا خاص طور پر خیال رکھتا۔
ضرورت پڑنے پر کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اس کی ضرورت کی وہ چیز موجود نہ ہو۔ عبدالحق ضرورت پڑنے سے پہلے ہی وہ اسے لا دیتا تھا، اور کئی بار ایسا ہوا کہ عبدالحق نے اسے شاپنگ کے لیے اپنے ساتھ بازار لے جانا چاہا، مگر اس نے انکار کر دیا۔ کیوں ارجی؟ مجھے بازار جانا اچھا نہیں لگتا آغا جی، اس نے جواب دیا۔ لیکن کیوں؟ بازار کوئی اچھی جگہ نہیں ہوتی، اس کے باوجود ان کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ ضرورت کی چیزیں ملتی ہیں، وہاں سے جانا تو پڑتا ہے۔ مجھے تو اس کی ضرورت نہیں۔ وہ کیسے؟ مجھے ہر چیز آپ خود لا دیتے ہیں۔ عبدالحق نے بہت غور سے اسے دیکھا۔ لیکن اپنی پسند کی کسی چیز کو بھی تو آدمی کا دل چاہتا ہے کبھی کبھی۔ آپ کی پسند میری پسند کے عین مطابق ہوتی ہے۔ یہ بات کہنے کی حد تک ٹھیک ہے، لیکن کہیں کہیں فرق بھی پڑ جاتا ہوگا۔ تمہیں اپنے لیے ہر چیز خود منتخب کرنی چاہیے۔ میں نے محض کہنے کے لیے یہ بات نہیں کہی، پوری سچائی کے ساتھ کہا ہے، اور مجھے یقین ہے کہ آپ کی لائی ہوئی ہر چیز ہمیشہ مجھے بہت اچھی بہترین لگی۔ ناپسند ہونے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ مگر عبدالحق مطمئن نہیں ہوا۔ ایک وعدہ کرو مجھ سے۔ جی فرمائیے۔ کبھی میری لائی ہوئی کوئی چیز ناپسند ہوئی یا اس سے بہتر ذہن میں ہوئی تو مجھے بتا دو گی؟ جی ٹھیک ہے، یہ وعدہ رہا۔ یہ کافی پرانی بات تھی۔ پھر عبدالحق نے اس سے کبھی بازار چلنے کو کہا ہی نہیں، لیکن اس کے بعد وہ پہلے سے بڑھ کر اس کا خیال رکھنے لگا۔ عبدالحق کی عادت تھی کہ گھر کبھی خالی ہاتھ نہیں آتا۔ موسم کے پھل تو وہ ہر روز لاتا تھا۔ حمیدہ کے لیے شہد، بادام، زیتون کے تیل کا وہ خاص خیال رکھتا تھا۔ نور الحق کے لیے کھلونے بھی باقاعدگی سے آتے۔ خود اس کے لیے کپڑے وہ بہت شوق سے لاتا، اور جب بھی ایسا ہوتا وہ حمیدہ کے لیے بھی کپڑا ضرور لاتا۔ اسے معلوم تھا اسے خوشبو بہت پسند ہے۔ وہ اس معاملے میں بھی بہت خوش ذوق تھا۔ خوشبو اس کے لیے بہت کثرت سے لاتا، وہ ہوتی بھی بہت اعلیٰ۔ ایک دن ارجمن نے اسے ٹوک دیا، میرے پاس ضرورت سے بہت زیادہ کپڑے ہیں، آپ اتنے زیادہ نہ لایا کریں۔ اس میں حرج کیا ہے؟ عبدالحق نے کہا۔ اللہ کے ہاں حساب بھی ہونا ہے۔ ہاں یہ تو ہے، عبدالحق نے کہا۔ تم اس سلسلے میں کچھ نہیں کرتی ہوں، ملازموں کو دے دیتی ہوں، کسی ضرورت مند کا پتہ چلے تو اسے دے دیتی ہوں، تو پھر کیا پریشانی ہے؟ بس بندہ اللہ سے ڈرتا رہے۔ پھر بھی عبدالحق نے اس کی بات کاٹ دی۔ دیکھو نا، جیسے تمہیں اپنے حساب کی فکر ہے ویسے ہی مجھے تمہارے حقوق کی فکر ہے۔ تم مجھے مت ٹوکو، اور تم اگر بغیر سلا ہوا کپڑا بھی کسی کو دے دو گی تو میں تمہیں نہیں ٹوکوں گا۔ آپ کو برا نہیں لگے گا کہ میں نے آپ کا دیا ہوا تحفہ کسی اور کو دے دیا؟ میں نے تمہیں تحفہ دیا تو وہ تمہاری ملکیت ہو گیا، تم اس کا جو چاہو کرو۔ اب ارجمن مطمئن ہو گئی، اور عطر کا میرے پاس خزانہ جمع ہو گیا ہے۔ اس نے ذرا توقف سے کہا، وہ تو میں لاتا ہی بہت تھوڑا ہوں، تمہیں پتہ ہے نا حضور پاک کو خوشبو سے کتنی محبت تھی۔ ارجمن لاجواب ہو گئی، لیکن کوئی بے نام خلش اسے ستا رہی تھی۔ پھر ایک دن وہ خلش بھی دور ہو گئی۔ اس روز عبدالحق دفتر میں تھا، دوپہر کا وقت تھا۔ نوریز کو حمیدہ نے کسی کام سے بھیجا۔ رشیدہ نے آ کر اسے بتایا، باہر کوئی عبدالحق سے ملنے کے لیے آیا ہے۔ تم نے بتایا نہیں؟ وہ آفس گئے ہیں، ارجمن نے کہا۔ کوئی بوڑھے آدمی ہیں، کہتے ہیں ملنا ضروری ہے۔ صاحب نہیں ہے تو بیگم صاحبہ سے بات کرا دو۔ وہ چند لمحوں کے لیے جھجکی، مگر پھر دروازے پر چلی گئی۔ دروازے پر جو شخص کھڑا تھا وہ اتنا بوڑھا نہیں تھا، 50 کے قریب عمر ہوگی، کچھ صحت بھی خراب تھی۔ جی فرمائیے، ارجمن نے کہا۔ عبدالحق صاحب گھر پر نہیں ہیں؟ بیگم صاحبہ، وہ آئیں تو انہیں بتا دیجیے گا کہ گاؤں میں میرے دادا کا انتقال ہو گیا ہے، ہم سب گاؤں جا رہے ہیں۔ میرا نام قمر ہے جی۔ اوہ، ان کو مدد کی ضرورت ہے۔ ارجمن نے سوچا، پھر بولی، آپ ذرا رکیے، میں ابھی آئی۔ یہ کہہ کر وہ اندر چلی گئی۔ اپنے پرس میں سے اس نے 200 روپے نکالے اور لے کر واپس آئی۔ اس نے وہ نوٹ اس کی طرف بڑھا دیے، لیجئے، یہ رکھ لیجئے۔ میں اس لیے نہیں آیا بیگم صاحبہ۔ اس شخص کی آواز رند گئی، میں تو
ارجمن نے بات پوری نہیں کرنے دی۔ لے لیجئے، دیکھیے میں آپ کی بیٹی جیسی ہی ہوں نا؟ بوڑھے شخص نے کچھ کہنا چاہا لیکن ارجمن کے اصرار پر اس نے رقم لے لی۔ تاہم اس نے کہا، اللہ آپ کو بہت دے بیگم صاحبہ، لیکن میں یہاں اس لیے نہیں آیا تھا۔ کوئی اور ضرورت ہے تو بلا جھجک بتا دیجئے۔ جی، عبدالحق صاحب کو بتا دیجئے گا کہ اس مہینے ہمارے لیے راشن نہ بھیجیں۔ ارجمن ہکا بکا رہ گئی۔ اس کی سمجھ میں تو کچھ نہیں آیا۔ اسی وقت نوریز آ گیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک تھیلا تھا۔ ان صاحب کو دیکھتے ہی اس نے کہا، آپ یہاں کیسے قمر صاحب؟ وہ میں یہ، لیکن نوریز ان کا ہاتھ پکڑ کر انہیں گیٹ کی طرف لے گیا۔ پھر ارجمن نے ان دونوں کو نوریز کے کوارٹر میں داخل ہوتے دیکھا۔ تجسس سے اس کا برا حال تھا۔ وہ وہیں کھڑی رہی۔ کچھ دیر بعد وہ دونوں باہر نکلے۔ نوریز نے انہیں رخصت کیا اور دروازے کی طرف آ گیا۔ اس تھیلے میں کیا ہے نوریز؟ اماں جی نے کچھ چیزیں منگوائی تھیں، وہ لایا ہوں بی بی صاحبہ۔ یہ دادی اماں کو دے کر ڈرائنگ روم میں آؤ، مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے، ارجمن نے کہا اور ڈرائنگ روم کی طرف چلی گئی۔ وہ وہاں بیٹھی ہی تھی کہ نوریز آ گیا۔ جی بی بی صاحب بیٹھو، ارجمن نے سامنے والے صوفے کی طرف اشارہ کیا۔ نوریز جانتا تھا کہ وہ اسے بھائی کا درجہ دیتی ہے اور اس نے اس حقیقت کو قبول بھی کر لیا تھا، لیکن وہ اپنے اندر کی قدرتی جھجک کو ابھی تک نکال نہیں سکا تھا۔ بہرحال وہ صوفے پر ٹک گیا۔ یہ صاحب کون تھے؟ یہ قمر صاحب تھے بی بی صاحبہ۔ یہ تو مجھے بھی معلوم ہے۔ یہ بھی معلوم ہے کہ یہاں کیوں آئے تھے؟ ارجمن نے نرم لہجے میں کہا۔ تم مجھے ان کے بارے میں تفصیل سے بتاؤ کہ یہ کیا معاملات ہیں۔ نوریز گڑبڑا گیا۔ یہ تو میں نہیں بتا سکتا بی بی صاحبہ۔ ارجمن جانتی تھی کہ نوریز جھوٹ بولنے والا نہیں۔ اس نے کہا، کیا تم یہ کہہ رہے ہو کہ تمہیں کچھ معلوم نہیں؟ نہیں بی بی صاحب، لیکن صاحب نے مجھے سختی سے منع کیا ہے کہ اس سلسلے میں کسی کو بھی پتہ نہ چلے، مگر مجھے تمہارے بتائے بغیر معلوم ہو گیا تو مجھ سے کیوں پوچھ رہی ہیں؟ مجھے پوری بات معلوم نہیں، اس لیے آپ صاحب سے پوچھ لیجئے گا۔ ارجمن جانتی تھی کہ عبدالحق یہ پسند نہیں کرے گا۔ وہ کسی حد تک معاملے کی نوعیت کو سمجھ بھی گئی۔ جانتی تھی کہ جو چھپایا جا رہا ہے وہ کوئی عیب یا برائی ہرگز نہیں، نیکی ہے، اور زندگی میں پہلی بار تجسس اس پر حاوی آ گیا اور اسے معلوم تھا کہ پوری بات جان کر اس کے دل میں عبدالحق کی عزت اور بڑھے گی۔ دیکھو نوریز، وہ میرے شوہر ہیں۔ وہ اپنی نیکی کو اللہ کے سوا سب سے چھپانا چاہتے ہیں تو الحمدللہ یہ ان کی خوبی ہے، اس نے بے حد نرم لہجے میں کہا۔ وہ نوریز کے چہرے کو بہت غور سے دیکھ رہی تھی۔ نوریز بڑی شدت سے تائید میں سر ہلا رہا تھا۔ میں ان سے پوچھ سکتی ہوں، مگر جانتی ہوں اس سے انہیں شرمندگی ہوگی۔ حالانکہ اس میں شرمندگی کی کوئی بات نہیں، وہ سمجھیں گے کہ ان کی نیکی گھٹ گئی، اس لیے میں تم سے پوچھ رہی ہوں، اور یہ وعدہ کرتی ہوں کہ انہیں کبھی پتہ نہیں چلے گا کہ مجھے کچھ معلوم ہے۔ نوریز ہچکچا رہا تھا۔ تم جانتے ہو میں تمہیں سگے بھائی جیسا سمجھتی ہوں۔ جی بھائی بھائی صاحب، لیکن تم بے فکری سے بتا دو۔ بہت زیادہ اصرار کے بعد نوریز زبان کھولنے پر آمادہ ہوا۔ یہ قمر صاحب دل کے مریض ہیں بی بی صاحب۔ ایک دن صاحب دفتر سے میرے ساتھ گھر آ رہے تھے کہ راستے میں ان پر نظر پڑ گئی۔ مجھ سے گاڑی رکوائی، اتر کر ان کے پاس گئے، ان سے کچھ بات کی، پھر انہیں اپنے ساتھ گاڑی میں لے آئے۔ انہیں ڈاکٹر کے پاس لے گئے، دوا دلوائی اور ان کے گھر چھوڑنے کے لیے گئے۔ راستے میں ان سے ان کے بارے میں پوچھتے رہے۔ ان کا کوئی بیٹا نہیں، 5 بیٹیاں ہیں، 2 کی شادیاں ہو گئیں، 3 یہاں ان کے ساتھ ہیں۔ یہ رنگ و روغن کا کام کرتے تھے۔ 1 سال پہلے دل کی تکلیف ہوئی تو کام ان کے لیے مشکل ہو گیا۔ جب ہمیں ملے تو صبح سے انہوں نے کچھ نہیں کھایا تھا اور گھر میں بھی کچھ نہیں تھا۔ یہ سن کر صاحب نے بازار سے ان کے لیے راشن لیا اور گھر لے گئے۔ اس دن سے پہلی تاریخ کو یہ میری ذمہ داری ہے کہ میں ان کے گھر راشن پہنچاتا ہوں۔ صرف راشن؟ نوریز شرمندہ ہوا، جیسے اس پر چوری کا الزام ثابت ہو گیا ہو۔ 50 روپے بھی ہوتے ہیں بی بی صاحب، اور میں ہر 15 دن بعد قمر صاحب کو ڈاکٹر کے پاس لے کر جاتا ہوں۔
ان کی دوائی وغیرہ دلاتا ہوں۔ ارجمن چند لمحے غور کرتی رہی۔ وہ سمجھ گئی کہ ایسے اور لوگ بھی ہوں گے، لیکن ایسے نوریز سے کچھ پوچھنا مناسب نہیں تھا۔ اس نے کہا، ان کے انداز میں کوئی خاص بات ہوگی، ورنہ تمہارے صاحب کیسے پہچانتے کہ وہ ضرورت مند ہیں؟ نوریز ایک دم پرجوش ہو گیا۔ ایسا کچھ بھی نہیں تھا بی بی صاحب، وہ پورا دن وہاں کھڑے رہتے تو کوئی ان کو نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا۔ اللہ نے صاحب کو کوئی خاص نظر دی ہے، راستے میں ادھر ادھر دیکھتے رہتے ہیں اور اس طرح کے آدمی کو ایک نظر میں پہچان لیتے ہیں۔ ارجمن نے اب بھی جلد بازی نہیں کی، نزاکت سے بات کو آگے بڑھایا۔ پھر بھی کبھی دھوکہ ہو جاتا ہوگا تو کتنی شرمندگی ہوتی ہوگی۔ ایسا کبھی نہیں ہوا بی بی صاحب، نوریز نے کہا۔ صاحب نے جب بھی کسی کے لیے گاڑی رکوائی تو وہ ضرورت مند ہی نکلا، اور ایسے کتنے لوگ ہیں؟ نوریز گڑبڑا گیا، مگر اب جواب دینے کے سوا چارہ نہیں تھا۔ 10 سے زیادہ لوگ ہیں بی بی صاحب، کچھ لوگوں کی بیٹیوں کی شادیاں بھی کرائی ہیں صاحب نے، پر آپ انہیں کچھ کہیے گا نہیں بی بی صاحب؟ پاگل ہو گئے ہو؟ اول تو میرا کوئی حق نہیں انہیں روکنے کا، اور ہو تو میں انہیں نیکی سے روکوں گی بھلا؟ میں تو انہیں یہ بھی پتہ نہیں چلنے دوں گی کہ مجھے کچھ معلوم ہوا ہے۔ قمر صاحب کے بارے میں انہیں بتاؤں گی، ان کا پیغام انہیں پہنچا دوں گی۔ شکریہ بی بی صاحب، نوریز نے یوں کہا جیسے یہ اس پر احسان ہو۔ ٹھیک ہے، تم جاؤ۔ ارجمن سمجھ گئی، نوریز نے بالکل ٹھیک کہا تھا، اللہ نے صاحب کو کوئی خاص نظر دی ہے۔ اس نے اللہ سے دعا کی ہوگی، ایسے لوگوں کی پہچان کی، اور وہ اللہ نے قبول فرما لی ہوگی۔ وہ ایسے لوگوں کی مدد کر رہا تھا جن کے لیے اللہ نے خاص طور پر حکم دیا ہے۔ وہ لوگ اپنی سفید پوشی کا بھرم رکھتے ہیں، کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے، صرف اللہ سے مدد مانگتے ہیں، اور ایسے لوگوں کو پہچاننا کتنا مشکل کام ہے۔ اللہ ہی شعور عطا فرما دے تو الگ بات ہے، اور اللہ نے عبدالحق کو وہ سمجھ عطا فرما دی تھی، اس کے لیے بہت بڑے اجر کا سامان کر دیا تھا۔ اس کے خیالات کی رو اپنے زخم کی طرف مڑ گئی۔ وہ عبدالحق جو سوال نہ کر سکنے والے عزت دار ضرورت مندوں کی مدد کرتا ہے، کیا اپنے سب سے قریبی رشتے کی ضرورت سے بے خبر ہے؟ کیا وہ یہ نہیں سمجھتا کہ وہ اپنی ضرورت کے لیے اس کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلا سکتی، اس سے سوال نہیں کر سکتی؟ کیا وہ اس کے زخم کے بارے میں نہیں جانتا جو خود اس نے اسے دیا ہے؟ اس آخری سوال کا جواب اسے معلوم تھا۔ وہ جو کچھ ہوا عبدالحق کو اس کا ادراک نہیں تھا، ہوتا تو وہ نوبت ہی نہ آتی، اور اس کا ثبوت یہ تھا کہ اسے اب تک بھی اس کا احساس نہیں ہوا تھا، ورنہ وہ اس سے معذرت ضرور کرتا، اور اس کا مطلب تھا کہ وہ تلافی بھی نہیں کر سکے گا۔ تلافی کے لیے زیادتی کا علم ہونا ضروری ہے، گویا اس کے لیے اسے عبدالحق کے سامنے دستے سوال دراز کرنا ہوگا۔ یہ وہ کیسے کر سکتی ہے؟ ناممکن۔ تو اس زخم کی مسلسل اذیت سے چھٹکارا پانا ممکن نہیں۔ وہ سوچتی اور الجھتی رہی، اس میں کوئی حرج بھی نہیں تھا، یہ اس کا حق تھا عبدالحق پر۔ بے شک اس کی فطرت کچھ ایسی تھی کہ اس معاملے میں اسے حیا آتی تھی۔ پھر ایک اور بات تھی، وہ یقین سے نہیں کہہ سکتی تھی کہ مانگنے کے نتیجے میں جو کچھ ملے گا وہ اس زخم کا مرہم بھی بن سکے گا۔ دل کے زخم کے بارے میں کوئی یقین سے کچھ کہہ نہیں سکتا، بن مانگے ملنے کی اور بات تھی۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ جو مسئلہ حل نہ ہو اور اندھا چلا جائے وہ بہت طاقتور ہو جاتا ہے، اور اپنا دل آپ ہی تلاش کر لیتا ہے۔ عبدالحق بہت مطمئن اور خوش تھا بیٹے سے محبت کا۔ اسے احساس ہوا کہ اللہ کی ناراضگی تو اس کے لیے بہت بڑی رحمت تھی۔ اس ناراضگی ہی کی وجہ سے وہ اپنے دل میں موجود بیٹے کی محبت سے روشناس ہوا۔ اسے تو علم ہی نہیں تھا کہ اس نے بلا وجہ خود کو کتنی بڑی نعمت سے محروم کر لیا تھا۔ اب بیٹے کے ساتھ جو وقت گزرتا وہ اسے بہت نافع محسوس ہوتا تھا۔ ایک طرف تو اسے بہت بڑی خوشی مل رہی تھی، اور دوسری طرف اللہ اس سے راضی اور خوش تھا۔ اسے اس کا کھویا ہوا ارتکاز بھی واپس مل گیا تھا۔ اب نماز میں حضوری کا احساس بھی تھا، اور قرآن پڑھتے ہوئے گریا بھی طاری ہوتا۔ اس کا تہجد کا معمول بھی جاری ہو گیا۔ ایسا لگتا تھا
سب ٹھیک ہو گیا ہے اور اسے احساس ہوتا کہ اللہ اس سے راضی ہے، خوش ہے۔ اللہ نے اس کے لیے روحانی ارتقاء کے دروازے کھول دیے ہیں۔ ذکر کرتے ہوئے وہ اللہ کا نام لیتا تو دل سے روشنی نکل کر پورے وجود میں پھیلتی محسوس ہوتی۔ محبت صرف اور صرف محبت کا احساس دل اور دماغ پر چھا جاتا۔ وہ دنیا اور مافیا سے بے خبر ہو جاتا۔ وہ اتنی خوبصورت کیفیت ہوتی کہ اس سے باہر آنا بہت برا لگتا، لیکن بالآخر وہ کیفیت ختم ہو جاتی، اور اس کیفیت کے ختم ہونے میں گھر سے اٹھنے والی کسی آواز کا دخل ہوتا۔ ایسے میں وہ چڑ جاتا۔ دنیا اور دنیا کی ہر چیز اسے بری لگتی۔ یہ دنیا ہی رکاوٹ ہے، وہ بڑبڑاتا، جی چاہتا ہے دنیا ہی چھوڑ دوں۔ لیکن پچھلا تجربہ اسے یاد تھا۔ اس نے سیکھ لیا تھا کہ دنیا سے منہ موڑنے سے اللہ نہیں ملتا، بلکہ دوری ہو جاتی ہے۔ اللہ نے دنیا کو پرکشش بنا کر آدمی کو دنیا میں یہ دیکھنے کے لیے بھیجا ہے کہ وہ اپنے اندر موجود دنیا کی محبت کے باوجود اسے کتنا یاد رکھتا ہے۔ یہ مقام شکر تھا کہ اسے دنیا سے جھنجھلاہٹ ہو رہی تھی اور وہ اللہ کی محبت کا خواہش مند تھا، بلکہ اب تو اللہ سے اس کی محبت کا آغاز بھی ہو گیا تھا، لیکن دنیا داری نبھانا بھی ضروری تھا۔ اس کے ذکر میں اللہ کی حمد و ثنا کے ساتھ کثرت سے درود شریف پڑھنا بھی شامل تھا۔ سیرت طیبہ سے بھی اسے بہت محبت تھی۔ ایک دن اسے خیال آیا کہ حضور کے صحابہ آپ سے اتنی محبت کرتے تھے کہ آپ سے بات شروع کرتے وقت ہمیشہ کہتے، میرے ماں باپ، بیوی بچے، جان و مال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان۔ اور یہ صرف زبان سے کہنے کی بات نہیں تھی، یہی ان کے عمل بھی تھے۔ اور تفسیر کے مطالعے کے دوران اس نے ایک روایت پڑھی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ وہ اس بات پر غور کرتا رہا، تو پھر یہ بات ہے جس نے حضور سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی۔ حضور پاک سے تقریب کا وسیلہ یقینی وسیلہ ہے۔ اسے رشک آنے لگا۔ جو لوگ اس دور میں رہے جنہیں حضور پاک کی دید، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دل نشین قربت نصیب ہوئی، جنہوں نے آپ سے ایسی ہی محبت کی کہ اپنا سب کچھ آپ پر قربان کرنے کے لیے ہر پل تیار رہتے تھے، کتنے خوش نصیب تھے۔ کوئی حضور پاک کو دیکھ کر آپ سے محبت کیے بغیر کیسے رہ سکتا تھا؟ کاش میں اس دور میں پیدا ہوتا، اس نے سوچا، لیکن اگلے ہی لمحے ایک خیال نے اسے دہلا دیا۔ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے، اس کی یہ سوچ کھلا ہوا ناشکرا پن ہے۔ کیا اس نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے اس پر کتنا کرم فرمایا؟ وہ مشرکوں میں پیدا ہوا، اللہ نے بچپن ہی سے اس کی رہنمائی فرمائی، اسے اسلام قبول کرنے کی سعادت عطا فرمائی، اور اس کے ساتھ ایمان سمیت جو کچھ بھی عطا فرمایا وہ ساری دنیا کے تمام خزانوں سے بڑھ کر ہے۔ کتنی عنایت ہے اس پر اس کے رب کی۔ اور رہی یہ بات اس دور میں پیدا ہونے کی، تو اس دور میں کتنے ہی بدبخت ایسے تھے جو حضور اور اسلام سے مرتے دم تک اپنی دشمنی پر کمر بستہ رہے، جو اب تک جہنم کے بدترین درجے میں رہیں گے۔ وہ اس دور میں پیدا ہوتا اور اسے ہدایت اور حضور کی محبت نصیب نہ ہوتی تو وہ کہاں ہوتا؟ اس خیال سے اس پر لرزہ چڑھ گیا۔ سب اللہ ہی اللہ ہے، سب اسی کی عطا ہے، ہدایت، توفیق اور محبت۔ اس کے بہت اعلیٰ خزانے ہیں، وہی تو ہے جو دلوں میں محبت ڈالتا ہے۔ والدین کو اور خصوصاً ماں کو اولاد کے لیے محبت اس کی عطا ہے۔ محبت اور اس سے متعلق تمام جذبے اسی نے انسان کو عطا کیے۔ نرمی، ہمدردی، اثار، خیال رکھنا اور کام آنا، تبھی تو انسان جانوروں تک کا خیال رکھتا ہے۔ زندگی کا جو نظام اس نے قائم فرمایا ہے، محبت اس کا ایک اہم ستون ہے، ورنہ معاشروں کی جگہ جنگل ہوتے۔ اس نے قرآن میں بتایا کہ بندوں کو سب سے بڑھ کر اس سے محبت کرنی چاہیے۔ تو محبت تو بہت اعلیٰ عرفہ جذبہ ہوا نا۔
یہ الگ بات کہ انسانوں نے محبت اور عشق کو اپنے نفس کی بھینٹ چڑھاتے ہوئے عامیانہ اور مبتذل الفاظ دیا، خالی خولی الفاظ، ورنہ جس چیز کا حکم اللہ اپنے بندوں کو اپنے لیے دے وہ تو اعلیٰ ترین ہی ہو سکتی ہے، اور وہ خود بھی تو اللہ سے ایسی ہی محبت کرنا چاہتا ہے۔ اور اللہ کی اپنے بندوں سے محبت دیکھو کہ وہ فرماتا ہے کہ میرے بندے سے میری خاطر محبت کرو تو وہ تم سے تو وہ تم مجھ سے محبت کر رہے ہوگے۔ تو اس نے بتایا نا کہ وہ اپنے بندوں سے اس محبت سے 70 گنا بلکہ اس سے بھی بہت زیادہ کرتا ہے محبت جو ایک ماں کو اپنی اولاد سے ہوتی ہے۔ اب کوئی اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرے تو وہ اس سے محبت کرنے کے اور اعلیٰ درجے پر پہنچا دے گی۔ اس نے غور کیا تو احساس ہوا کہ اللہ نے ایک بہت مشکل کام کو اپنے بندوں کے لیے بہت آسان کر دیا۔ الا یعلم من خلق، وہ جانتا تھا کہ اس کے بندے اپنے حواس کے محتاج ہیں، بغیر دیکھے ایمان لانا بھی آسان نہیں، بغیر دیکھے محبت کرنا تو تقریباً ناممکن ہی ہے، سو اس نے اپنی رحمت سے اس کو بھی آسان کر دیا۔ میرے بندوں سے محبت کرو تو یہ مجھ سے محبت ہوگی، تم ان کا خیال رکھو گے میں تمہارا خیال رکھوں گا، تم ان کے ساتھ نرمی کرو گے میں تمہارے ساتھ نرمی کروں گا۔ کتنا آسان اور پھر کتنا اگلا درجہ، تم میرے محبوب سے محبت کرو تو یہ تو ہے ہی مجھ سے محبت، مگر یہ بھی دیکھے بغیر کی جانے والی محبت بہت دشوار، اللہ نے اسے بھی آسان کر دیا۔ میں اور تمام فرشتے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، تم بھی درود بھیجو۔ یہ میری اتباع ہوگی، دل کی زمین نرم ہوگی، محبت کے بیج کے لیے نمو کا سامان ہوگا۔ اور محبت کا بیج کیا ہے؟ محبت کی خواہش اور پیغمبر کی سیرت پڑھو، ان کے اوصاف حمیدہ کے بارے میں جانو گے تو محبت پیدا ہوگی۔ اپنے نفس سے لڑ کر اپنے اندر وہ اوصاف پیدا کرنے کی کوشش کرو گے تو محبت ہوگی۔ اللہ کے دین کی تبلیغ کی راہ میں ان کی صحبتوں کا تصور کرو گے تو اللہ کی قدرت اور ایمان کی شان نظر آئے گی۔ وہ کتنے اکیلے تھے اور دشمن کتنے طاقتور تھے، لیکن آپ نے انہیں دشمن نہیں سمجھا، ان کی بھلائی کے لیے دعا فرماتے رہے، تبھی تو رحمت للعالمین ہیں۔ جو ایذا پہنچاتے تھے ان کے لیے ہدایت کی دعا کرتے تھے۔ اس معاشرے میں ان سا شریف، ان سا امین اور ان سا صادق کوئی نہیں تھا، وہ قیامت تک کوئی ہو بھی نہیں سکے گا۔ ان کی قوم ان تمام اوصاف کی قائل تھی، لیکن ہدایت پیش کرنے پر سب دشمن بن گئے، توہین کی گئی، ایذا دی گئی، آپ پر کوڑا پھینکا گیا، راہ میں کانٹے بچھا دیے گئے، پتھر برسائے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبر اور استقامت کی وہ مثال چھوڑی جو رہتی دنیا تک بے نظیر رہے گی۔ تو اس صبر و استقامت پر فخر کرو گے نا، آپ کی اذیتوں پر رونا بھی آئے گا، پھر جب آپ کو غلبہ حاصل ہوا تو آپ کا عفو اور درگزر، کسی فاتح میں ایسا ظرف کبھی نہ دیکھا۔ یہ سب پڑھ کر یہ نہیں سوچو گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وہ محبت کرنی چاہیے جو آپ نے کبھی کسی سے نہیں کی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر کسی کا حق ہوتا ہے محبت پر؟ اور یہ حقیقت تھی کہ عبدالحق جب بھی سیرت طیبہ کا مطالعہ کرتا اس کے وجود میں حضور پاک کی محبت کا سمندر موجزن ہو جاتا۔ وہ طائف کا واقعہ پڑھتا جہاں کافروں کی سنگ باری نے آپ کو لہو لہان کر دیا تھا اور آپ کے نالین مبارک خون سے بھر گئے تھے، تو روتے روتے اس کی ہچکیاں بن جاتیں، اور اللہ کا وہ محبوب جس کے ایک اشارے پر احد کا پہاڑ سونے کا بن جاتا، فاقوں سے چور پیٹ پر پتھر باندھ کر جہاد میں حصہ لیتا تو اس کا دل پھڑکنے لگتا۔ تو یہ بات ہے کہ ذرا سی توجہ ہو تو محبت بہت آسان ہے،
اور اگر بدقسمتی سے نہ ہو تو محبت ناممکن ہے۔ اللہ نے سب کچھ آسان کر دیا ہے، راہ عشق میں کوئی دشواری نہیں رہنے دی۔ اب یہ اتنی بڑی دولت بے طلب تو دی نہیں جا سکتی۔ دل میں خواہش تو ہو۔ وہ کثرت سے درود شریف پڑھنے لگا۔ آدمی کے اندر کی کیفیات اسے سب کچھ بتا دیتی ہیں۔ وہ مطمئن تھا کہ وہ صحیح راستے پر چل رہا ہے۔ اندر کی کیفیات اس کی گواہی دے رہی تھیں۔ وہ خوش تھا کہ زندگی کسی سبک رو ندی کی طرح بہہ رہی تھی۔ پھر گڑبڑ ہوئی، اور اس طرف سے ہوئی جہاں سے اسے کوئی اندیشہ نہیں تھا۔ اس رات وہ بیڈ روم میں گیا اور وضو کر کے بستر پر آ لیٹا۔ ارجمن بے خبر سو رہی تھی۔ وہ معمول کے مطابق درود شریف کا ورد کرتا رہا۔ ذرا ہی دیر میں اسے نیند آ گئی۔ پھر اس کی آنکھ اس احساس کے ساتھ کھلی کہ کوئی اس سے لپٹا ہوا ہے۔ دو نرم مہربان ہاتھ اس کے چہرے کو اور اس کے سینے کو ٹٹول رہے ہیں۔ خوابگاہ میں اندھیرا تھا۔ تیز اور بھاری سانسوں کے سوا کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا۔ اس نے اضطرابی طور پر لپٹنے والے کو پرے دھکیلا، مگر اس بار پورا بوجھ اس کے سینے پر آ گیا۔ وہ یقین سے نہیں کہہ سکتا تھا کہ شناخت ارجمن کی خوشبو سے ہوئی یا اس کی آواز سے، کیونکہ دونوں شاید شعور کا ہی ایک حصہ ہوا تھا۔ میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں آغا جی، میں آپ سے محبت کرتی ہوں۔ ارجمن بوجھل سانسوں کے درمیان یہی ایک جملہ دہرائی جا رہی تھی۔ یہ کیا کر رہی ہو ارجمن؟ اس نے سخت لہجے میں کہا اور دوبارہ اسے دھکیلا۔ آغا جی پلیز۔ وہ تو کوئی نازک بیل تھی جو سہارے کے لیے ایک درخت کی طرف لپک رہی تھی، لپٹے رہنا چاہتی تھی۔ عبدالحق کے دماغ پر نیند کا غلبہ تھا۔ وہ کچھ سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ یہ کیا بچپنا ہے ارجمن، ہٹو۔ اس نے پھر دھکیلا، مگر ارجمن میں اس وقت نہ جانے کہاں سے اتنی طاقت آ گئی تھی، مگر جسمانی اصرار کے باوجود اس کے لہجے میں التجا تھی۔ پلیز آغا جی پلیز۔ ارجمن، آپ تو مجھ سے محبت کرتے ہیں آغا جی، وہ اسے یاد دلا رہی تھی۔ ہاں، لیکن تو پھر میری عزت نفس کا آپ خیال نہیں رکھیں گے کیا؟ ارجمن کے لہجے میں حیرت اور التجا کا امتزاج تھا۔ عبدالحق سمجھ نہیں سکا کہ وہ ایسا کیوں کہہ رہی ہے۔ اس نے غور سے اس کے چہرے کو دیکھا۔ اب اس کی نگاہ کمرے کی تاریکی سے ہم آہنگ ہو گئی تھی۔ اس نے دیکھا ارجمن کی آنکھیں بند ہیں۔ اس کے دونوں ہاتھ اندھا دھند اسے ٹٹول رہے تھے۔ ارجمن، کیا کر رہی ہو؟ آنکھیں کھولو، ادھر دیکھو۔ اس عالم میں بھی ارجمن کو اس کے حکم کی تعمیل کا خیال رہا۔ اس کی پلکیں پھڑپھڑائیں، آنکھیں کھلیں، مگر ان آنکھوں میں خالی پن تھا۔ وہ کچھ دیکھ نہیں رہی تھی، اور اس کی تکرار جاری تھی۔ پلیز آغا جی، آپ تو مجھ سے محبت کرتے ہیں، آپ میری عزت نفس کا خیال نہیں رکھیں گے۔ اب عبدالحق پوری طرح جاگ رہا تھا اور وہ جھنجھلا رہا تھا۔ وہ صورتحال کو سمجھ گیا۔ بچہ تو نہیں تھا، جانتا تھا ارجمن کیا چاہ رہی ہے۔ اس نے بہت تیزی سے سوچا۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ وقت کیا ہے، وہ نہیں جانتا تھا وہ کتنی دیر سویا ہے، البتہ یہ اسے معلوم تھا کہ اس کی نیند پوری نہیں ہوئی ہے۔ پھر یہ دسمبر کا مہینہ تھا، سردی بہت تھی، اور وہ جانتا تھا اس کے بعد اسے نیند بہت گہری آئے گی، اور پھر اتنی سردی میں غسل کم از کم تہجد سے تو وہ محروم ہی ہو جائے گا۔ یہ اسے گوارا نہیں تھا۔ پہلے بھی کئی بار وہ راستہ گم کر چکا تھا۔ اب پہلی بار وہ عشق کی مملکت کی سرحد پر کھڑا تھا۔ اتنا خوش اور مطمئن وہ پہلے کبھی نہیں رہا تھا۔ یہ آزمائش پھر اسے پیچھے لے جا سکتی تھی، لیکن نہیں۔ اللہ سے محبت کرنے والے ایسی آزمائشوں سے کامیابی کے ساتھ گزرتے ہیں۔ اس نے فیصلہ کر لیا۔ ارجمن اب پھر اس سے لپٹی ہوئی تھی اور اس کی آنکھیں بند تھیں۔ ارجمن، اتنی سختی سے اس نے زندگی میں کبھی کسی کو نہیں پکارا تھا۔ ہوش میں آؤ، آنکھیں کھولو۔ اس کی آواز بھی بلند تھی۔ ارجمن کے جسم کو ایک جھٹکا سا لگا اور اس کی آنکھیں کھل گئیں۔ اس بار اس نے سب کچھ کھلی آنکھوں سے دیکھا۔ ایک پل میں لاشعور کی ہر چیز اس کے شعور میں چلی آئی۔ وہ گھبرا کر عبدالحق سے علیحدہ ہوئی۔ عبدالحق کا یہ لہجہ اور اتنی بلند آواز اس نے کبھی نہیں سنی تھی۔
یہی بات تو اسے ہوش میں لائی، وہ سہم گئی۔ کیا ہوا آغا جی، تمہیں نہیں معلوم؟ عبدالحق نے کڑے لہجے میں پوچھا۔ معلوم تو نہیں تھا مگر اب سمجھ سکتی ہوں، ارجمن نے دبی دبی آواز میں کہا۔ عبدالحق جانتا تھا وہ جھوٹ نہیں بولتی اور اس وقت بھی وہ سچ بول رہی ہے، مگر وہ اس وقت دور کی سوچ رہا تھا۔ جی چاہتے ہوئے بھی اس نے اپنا لہجہ نرم نہیں کیا۔ ایسا کیوں ہوا؟ اس نے پوچھا۔ ارجمن کی نظریں جھک گئی۔ اس نے شرمسار لہجے میں کہا، میں بھی انسان ہوں آغا جی، مگر وعدے کی پاسداری کی بڑی اہمیت ہے۔ جی بے شک۔ تو پھر؟ ارجمن کی سمجھ میں نہیں آیا۔ اس کے نزدیک وعدے کی پاسداری کا حوالہ ایک غیر متعلقہ بات تھی۔ میں سمجھی نہیں آغا جی، تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا۔ وعدہ؟ ارجمن نے حیرت سے دہرایا۔ ہاں، اپنے حقوق کے بارے میں تم نے مجھ سے ایک وعدہ کیا تھا۔ ارجمن کے ذہن میں ایک پھول جھڑی سی پھوٹی۔ ایک پل میں اسے وہ وعدہ یاد آ گیا۔ اس کی نظریں اور جھک گئیں۔ شرمندگی کی کوئی حد نہیں تھی۔ اس کے بس میں ہوتا تو وہ زمین میں دھنس کر عبدالحق کی نظروں سے چھپ جاتی۔ میں بھول گئی تھی آغا جی، وعدہ بھولنے کے لیے نہیں ہوتا۔ عبدالحق نے سرزش کی۔ سوری آغا جی، میں بہت شرمندہ ہوں۔ ارجمن نے اس کے آگے ہاتھ جوڑ دیے۔ عبدالحق نے ان نرم و نازک اور خوبصورت ہاتھوں کو دیکھا جو ذرا پہلے اس کے جسم پر مچل رہے تھے۔ اسی لمحے اسے اس پر شدت سے پیار آیا۔ اس نے ان ہاتھوں کو علیحدہ کر دیا۔ اس کی ضرورت نہیں ارجی، اب ذرا میری طرف دیکھو۔ اب تو میں ساری زندگی آپ کے سامنے نظر نہیں اٹھا سکتی۔ ارجمن نے شرمسار لہجے میں کہا، ایسی بات نہ کرو، غلطی تو کسی سے بھی ہو جاتی ہے، اس کو سمجھ لینا، اسے مان لینا بہت کافی ہوتا ہے۔ ادھر دیکھو۔ نہیں آغا جی، یہ مجھ سے نہیں ہوگا، یہ میرا حکم ہے۔ پہلے آپ مجھے معاف کر دیجئے، وہ تو میں کر چکا۔ ارجمن نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا، مگر ایک لمحے کے بعد ہی نظریں جھکا لیں۔ عبدالحق نے نرمی سے اس کے کاندھوں پر دباؤ ڈال کر اسے لٹا دیا۔ اب سکون سے سو جاؤ، جو کچھ ہوا اسے بھول جاؤ، جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ جی آغا جی، ارجمن نے کہا، اگرچہ وہ جانتی تھی کہ یہ ممکن نہیں۔ عبدالحق لیٹا اور چند لمحوں میں ہی گہری نیند سو گیا، لیکن ارجمن جاگ رہی تھی۔ اب پتہ چلا کہ عبدالحق نے نادانستگی میں اس کی عزت نفس کو جو زخم دیا تھا، جسے وہ بڑی اہمیت دیتی رہی تھی، وہ کچھ بھی نہیں تھا۔ اس رات کی شرمندگی کی تو کوئی نظیر ہی نہیں تھی۔ اسے حیرت تھی کہ وہ اس شرمندگی سے مر کیوں نہیں گئی۔ کاش زمین پھٹ جاتی اور وہ اس میں سما جاتی۔ اس کی آنکھوں میں نیند کا نام و نشان بھی نہیں تھا۔ یہ شرمندگی کیسے مٹے گی؟ یہ تو کسی طور بھی مٹنے والی نہیں۔ اگلے ہی لمحے اس نے زیر لب لا حول ولا قوت آ پڑھا۔ یہ میں کس انداز میں سوچ رہی ہوں؟ اللہ غفور الرحیم ہے، وہ تو بڑے سے بڑا گناہ بھی مٹا دیتا ہے۔ بے شک وعدے کی پاسداری کا اللہ نے بڑا سختی سے حکم دیا ہے، لیکن بندوں سے غلطی تو ہو جاتی ہے۔ اور پھر آغا جی نے مجھے معاف کر دیا تو اللہ بھی معاف کر دے گا۔ بس سچے دل سے توبہ ہی تو کرنی ہے۔ لیکن یہ ہوا کیوں؟ کوئی بہت بڑی غلطی، اللہ کو ناراض کرنے والی کوئی بات تو میں نے کی ہی ہوگی۔ مجھے اس کو کھوجنا ہوگا اور اس پر اللہ کی بارگاہ میں توبہ پیش کرنی ہوگی۔ جو وعدہ میں نے کیا تھا وہ مجھے یاد کیوں نہیں رہا؟ یہ تو اسے یاد تھا کہ وہ وعدہ کیا تھا، مگر وہ اللہ کو ناراض کرنے والی بات کی جستجو میں تھی۔ اسے اس روز کی ہر بات، اپنا کیا ہوا ہر لفظ یاد کرنا ہوگا، مگر کیا اب وہ اسے پوری طرح یاد آ سکے گا؟ ہاں، اگر اللہ مدد کرے تو کچھ بھی ناممکن نہیں۔ اس نے دل اور سوچ کی گہرائی سے اللہ کو مدد کے لیے اور رہنمائی کے لیے پکارا، اور اگلے ہی لمحے اس کا ذہن جیسے روشنی سے بھر گیا۔ وہ اسی دن کی اپنی اور عبدالحق کی گفتگو یاد کر رہی تھی۔ عبدالحق نے اس کی محبت کا اعتراف کیا تھا اور یہ بھی بتایا تھا کہ اس کی منزل اللہ کی محبت ہے، اسی لیے وہ نفس کی آزمائش میں نہیں پڑنا چاہتا۔ اسی لمحے وہ اس کے لمس سے بھی ڈرنے لگا ہے۔ وہ ترک دنیا کی بات کر رہا تھا،
اس سے محبت کے باوجود اس نے اسے چھوڑنے کا اشارہ بھی دیا تھا، تب اس نے وہ وعدہ کیا تھا۔ اسے ہر بات، ہر لفظ یاد آ گیا۔ اس نے عبدالحق کو بتایا اس نے اللہ سے صرف اس کا شرعی ساتھ مانگا تھا، صرف اس کا نام مانگا تھا، اور اللہ کی کریمی کہ اس نے اسے سب کچھ دے دیا، اس کی محبت بھی، اور اس نے کہا تھا کہ اس پر بھی عمر بھر اللہ کا شکر ادا کروں گی، اور اس نے اللہ کو گواہ بنا کر اعلان کیا تھا کہ اس کی بیوی ہونا اور اس کی محبت حاصل ہونا اس کے لیے اتنا بڑا اعزاز ہے کہ اس سے زیادہ اسے کچھ نہیں چاہیے۔ وہ بغیر کسی دباؤ اور اکراہ کے خوشدلی اور محبت کے ساتھ اپنا ہر حق اس پر معاف کرتی ہے۔ عبدالحق نے اس سے احسان کہا خود پر، تو اس نے کہا تھا محبت میں کوئی احسان نہیں ہوتا۔ اگر عبدالحق ایک بہت بلند مقام کی آرزو کرتا ہے تو وہاں پہنچنے میں اس کی مدد کرنا محبت کے حوالے سے بھی اور بیوی ہونے کی حیثیت سے بھی اس پر فرض ہے۔ وہ اسے ناکام ہوتے کیسے دیکھ سکتی ہے؟ اور آخری بات اسے لفظ بلفظ یاد آئی۔ اس نے کہا تھا جو محبت آپ کو مجھ سے اس وقت ہے، میرا اس پر بھی اصرار اور دعویٰ نہیں، وہ نہ رہے تو بھی میں اس پر آپ سے گلہ نہیں کروں گی۔ آپ میرے شوہر ہیں، یہ اعزاز میرے لیے کافی ہے۔ میں ہمیشہ آپ سے محبت کرتی رہوں گی، میں آپ سے کبھی کچھ نہیں مانگوں گی۔ اس وقت ایک لمحے کے لیے اس نے سوچا کہ وہ بہت بڑی بات کہہ رہی ہے، بشری کمزوریوں سے کون بچ سکتا ہے؟ اور اس کے جواب میں اس نے سوچا تھا مجھے خود پر پورا بھروسہ ہے، مجھے ان سے کچھ بھی نہیں چاہیے، میں ان سے ہمیشہ محبت۔ ذہن میں روشنی کا ایک جھماکہ سا ہوا اور اس کے لیے سوچنا ممکن ہی نہیں رہا۔ شرمندہ تو وہ پہلے ہی تھی، اب شرمندگی اور تعصف میں شرابور ہو گئی، اس پر تھرتھری چڑھ گئی۔ یہ تو ہونا ہی تھا، اس نے بہت افسوس اور ندامت سے سوچا، میں نے تو جہالت کی حد کر دی۔ جو نوالا آدمی کے ہاتھ میں ہو، اللہ کے اذن کے بغیر وہ اسے منہ میں لے جانے کا اختیار بھی نہیں رکھتا، جبکہ یہ تو بہت بڑی بات تھی اور میں نے خود پر بھروسہ کیا۔ یہاں تو اللہ پر بھروسہ کرنا تھا، اس کی تائید اور مدد چاہنا ازحد ضروری تھا۔ میں نے بڑا ظلم کیا اپنی جان پر، جو کچھ ہوا میرے فکر عمل کا منطقی نتیجہ ہے۔ کاش آدمی کے اختیار میں ہوتا کہ وقت میں پیچھے جا کر کسی لمحے کو لوٹا کر اس میں اپنی اصلاح کر سکتا، لیکن اللہ نے اپنی رحمت سے اس کا متبادل عطا فرما دیا ہے۔ صدقے دل سے توبہ کر کے وہ اپنے اس عمل کو مٹا سکتا ہے، مگر توبہ سے پہلے شکر لازم تھا۔ اگر اللہ نے مدد اور رہنمائی نہ کی ہوتی تو یہ باتیں اتنی تفصیل کے ساتھ لفظ بہ لفظ اسے یاد آ ہی نہیں سکتی تھیں۔ یاد آ بھی جاتی تو اس کی سمجھ میں اصل بات نہیں آتی۔ وہ دل کی گہرائی سے اللہ کا شکر ادا کرتی رہی۔ پھر وہ آہستگی سے اٹھی اور عبدالحق بے خبر سو رہا تھا۔ وہ وضو کر کے باہر آئی، مصلی بچھایا اور نماز استغفار پڑھنے لگی، اور اللہ کی رحمت اس کے ساتھ تھی۔ اسے ایسی کیفیت عطا ہوئی جس میں آدمی کا وجود دھل جاتا ہے۔ سجدوں کے درمیان وہ اتنا روئی کہ مصلی بھی تر ہو گیا۔ سلام پھیرنے اور استغفار کرنے کے بعد اس نے سر اٹھایا تو وہ پہلے کی طرح ہلکی پھلکی تھی۔ اس کے ذہن میں یہ خیال بھی نہیں آیا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا اور کتنا برا ہوا۔ اس نے ایک لمحے کو بھی نہیں سوچا کہ اپنے تئیں اپنی ایک تذلیل کا ازالہ کرنے کے لیے اس نے اللہ کو بیچ میں لائے بغیر اپنے طور پر کوشش کی تھی، اور اس کے نتیجے میں ذلت کا ایک اور داغ اس کی عزت نفس کے دامن پر لگ گیا تھا۔ یہی تو اللہ کی رحمت ہے کہ وہ رجوع کرنے پر بندے کی ہر برائی کو مٹا دیتا ہے، بلکہ اس کی یاد بھی مٹ جاتی ہے۔ عبدالحق اپنے تمام معمولات کے ساتھ آفس جانے کے لیے تیار ہوا۔ رات کا واقعہ اسے یاد تھا۔ وہ تمام وقت ارجمند کو اور اس کے ہر انداز کو بہت غور سے دیکھتا رہا، لیکن اس کے چہرے پر نہ کوئی کھنچاؤ تھا، نہ تکدر۔
وہ ہر طرح سے نارمل تھی، اس کے طرز عمل میں بھی کوئی فرق نہیں تھا۔ وہ ہونٹوں پر خوبصورت مسکراہٹ لیے اس کے سارے کام کر رہی تھی، وہی خوش مزاجی، وہی محبت جھلکاتی آنکھیں۔ اسے اس پر پیار بھی آیا اور کچھ اپنی طرف سے زیادتی کا احساس بھی ہوا، لیکن اس سے بڑھ کر اسے حیرت تھی۔ رات جو کچھ ہوا وہ اس کے لیے خلاف توقع تھا۔ مطالبہ کرنا تو دور کی بات، اس سے پہلے ارجمن نے کبھی پہل بھی نہیں کی تھی۔ ایسا کیا ہو گیا؟ اس نے سر جھٹکا۔ وہ کوئی غیر معمولی بات نہیں تھی، وہ تو فطری بات تھی۔ ارجمن اس کے لیے چائے لے کر آئی تو اس نے آہستہ سے اس سے سوری کہا۔ سوری؟ کس بات پر؟ ارجمن نے حیرت سے اسے دیکھا، اس کے لہجے میں بھی حیرت تھی۔ رات کی بات پر؟ کون سی بات آغا جی؟ رات کو ایسا کیا ہوا جس کے لیے آپ کو سوری کہنا پڑے؟ عبدالحق کے دل اور دماغ پر جو تھوڑا بہت بوجھ تھا وہ ہٹ گیا۔ اس کا مطلب یہ تھا ارجمن اس وقت نیند میں تھی اور اب اسے وہ بات یاد بھی نہیں ہے۔ کچھ نہیں، آدمی کو کبھی کبھی سوری کہتے رہنا چاہیے۔ وہ بولا، مجھ سے تو آپ یہ لفظ کبھی نہ کہیے، کبھی بھی نہیں۔ کیوں بھائی؟ اس لیے مجھے شرمندگی کے سوا کیا ملے گا، یہاں بھی اور آخرت میں بھی۔ تم عجیب لڑکی ہو، جیسی بھی ہوں اب آپ کی ہوں، برداشت کر لیا کریں اور معاف کر دیا کریں۔ عبدالحق نے اس کے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ ایسا نہ کہو ارجی، تم میرے لیے دنیا کی بہت بڑی نعمتوں میں سے ہو جو اللہ نے اپنی کریمی سے مجھے عطا فرمائی ہیں۔ آپ کا یہ کہنا میرے لیے بہت بڑا اعزاز ہے، اگرچہ میں جانتی ہوں کہ میں اس اعزاز کے قابل نہیں ہوں۔ عبدالحق کے دل کو کچھ ہونے لگا۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں ارجی، اس نے بے حد سچائی سے کہا، اور سچ تو یہ ہے کہ میں تم سے محبت کیے بغیر رہ نہیں سکتا۔ یہ میرے بس کی بات نہیں۔ الحمدللہ، یہ اللہ کا فضل، اس کی عنایت ہے مجھ پر، اور یہ میرے لیے اس دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے، سب سے بڑا اعزاز ہے، ارجمن نے کہا، اور ہوا کے جھونکے کی طرح وہاں سے چلی گئی۔ عبدالحق چائے کی گھونٹ لیتے ہوئے رات کے واقعے کے بارے میں سوچتا رہا۔ ارجمن کیسی بے خود تھی، خود سپردگی کی اس کیفیت میں اس کا حسن اور بڑھ گیا تھا۔ اسے افسوس ہونے لگا، اگر وہ اسے قربت کے چند لمحے دے ہی دیتا تو کیا جاتا، لیکن وہ افسوس فوراً ہی ختم ہو گیا۔ اول تو اس میں ارجمن کا کوئی نقصان نہیں ہوا کیونکہ اسے تو یہ سب کچھ یاد ہی نہیں ہے۔ دوسرا، اس نے اللہ کو گواہ بنا کر اپنے ہر حق کی دستبرداری کا اعلان کیا تھا، اب اسے اس کے کچھ مانگنے کا حق نہیں تھا۔ یہ آخری بات سوچتے ہوئے اس کے دل میں سختی تھی۔ اس روز ارجمن بھی اس واقعے پر سوچتی اور غور کرتی رہی۔ بنیادی بات تو اس کی سمجھ میں رات کو ہی آ گئی تھی۔ انسان جس کے ساتھ طاقتور نفس لگا ہے، جو کمزور، جلد باز اور ناشکرا ہے، خود پر جب بھی بھروسہ کرے، ظلم کرے تو ٹھوکر کھائے گا اور ذلت پائے گا۔ اس کی فلاح اللہ پر ہی بھروسہ کرنے میں ہے۔ اللہ نے انسان کو پیدا فرمایا اور وہی تو اسے جانتا ہے، اس کی تمام نفسانی پیچیدگیوں سمیت۔ اس نے بتایا کہ وہ کمزور، جلد باز اور ناشکرا ہے۔ اب وہ اپنے عمل کا تجزیہ کرے تو یہ بات سمجھ سکتی ہے۔ اللہ کا تو ہر فرمان برحق ہے۔ جو جذبات سے ملغوب ہو کر کچھ بھی کہہ دے، کچھ بھی کر دے، وہ تو کمزور ہوا نا، چاہے وہ جذبات اعلیٰ اور عرفہ ہی کیوں نہ ہوں۔ اور اللہ نے عہد کی پاسداری کو اہم قرار دیا ہے اور بد عہدی کو گناہ گویا سمجھا دیا۔ جذبات کے زیر اثر کسی سے کوئی عہد اور پیمان اور وعدہ و عہد مت کرو۔ عقل کی کسوٹی پر پرکھو، وہ تمہارے لیے قابل عمل ہے کہ نبھا سکو گے یا نہیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ اللہ کو اپنی زندگی کے ہر پل میں شامل رکھو۔ اس کا خیال کبھی تمہارے قلب اور ذہن سے جدا نہیں ہونا چاہیے۔ مطلب یہ کہ عقل کی کسوٹی بھی ناکام ثابت ہو سکتی ہے۔ تمہاری اور تمہارے عہد و پیمان کی عزت رکھنے والا صرف اور صرف اللہ ہے۔ وفور جذبات میں کوئی وعدہ کرنے لگو تو اللہ سے مدد اور رہنمائی طلب کرو۔
نیک انجام کے لیے اس پر بھروسہ اور اسی سے امید رکھو، اور انسان جلد باز ہے۔ اس نے جذباتی ہو کر اجرت میں خود پر بھروسہ کرتے ہوئے عبدالحق سے ایک بہت بڑا اور بہت مشکل وعدہ کر لیا۔ اسے سوچنا چاہیے تھا کہ نفس کے ہوتے ہوئے وہ یہ وعدہ کیسے کر سکتی ہے، ہار جائے گی۔ لازم تھا وہ اللہ سے اس کے لیے تائید اور مدد چاہتی، اس سے استقامت طلب کرتی۔ نہ تو اس کے جذبے میں کوئی خرابی تھی، نہ ہی وعدے میں۔ وہ تو ایک بڑے مقام کے حصول کی کوشش میں اپنے شوہر کی بہت خلوص اور نیک نیتی کے ساتھ مدد کرنا چاہتی تھی۔ جلد بازی میں وہ اس میں اللہ کو شامل کرنا بھول گئی، اور جس چیز میں اللہ کا نام شامل نہ ہو اور جس کام میں اللہ کو کارساز نہ بنایا جائے، اس میں خیر نہیں ہوتی، اور انسان ناشکرا ہے۔ اللہ نے اس کی حماقت، جلد بازی اور خود انحصاری کے باوجود جو ایک طرح سے تکبر تھا، اس پر رحمت فرمائی، اس پر کرم کیا اور اسے استقامت عطا فرمائی۔ اس کے لیے اس کے نفس کو ملغوب کر دیا، ورنہ یہ کیسے ممکن تھا کہ عبدالحق سے محبت کے باوجود وہ اس کی قربت کی خواہش اور تقاضا نہ کرتی۔ اللہ نے اسے بچایا، مگر اس نے اللہ کی اس عنایت کو سمجھا ہی نہیں تو شکر کیسے ادا کرتی؟ یوں وہ ناشکرے پن کی مرتکب ہوئی، اور اللہ کی مدد کے باوجود وہ عہد شکنی کر بیٹھی۔ کیسے؟ اب وہ سمجھ سکتی تھی۔ نفس طاقتور بھی ہوتا ہے اور چال باز بھی۔ وہ چیزوں کو دوسرے رخ سے دکھاتا ہے۔ اس رات جو کچھ ہوا، نفس نے اسے اس کی توہین اور تذلیل باور کرایا، اسے عزت نفس کا مسئلہ بنایا، جبکہ در حقیقت وہ اس کی نسوانی انا تھی جو مجری ہوئی۔ نفس نے اسے ٹھیک طور پر تجزیہ کرنے ہی نہیں دیا، اور شکایت لاشعور میں پہنچ کر اور زیادہ طاقتور ہو گئی۔ اس کا یہ نتیجہ تو نکلنا ہی تھا۔ اسے سوچنا چاہیے تھا کہ اپنے حق سے وہ تو اپنی خوشی سے دستبردار ہوئی تھی، لیکن عبدالحق تو نہیں ہوا۔ پھر وہ اس کی بیوی ہے۔ عبدالحق کا اس پر حق اپنی جگہ، ایسے تو ویسے بھی اس کی خوشی اور اس کی بہتری کا خیال رکھنا ہے۔ اگر کسی پریشانی میں، کسی بہت بڑے دباؤ، کسی سنگین بحران میں اسے دکھے تو اس کی دل جوئی اور اس کا فرض بھی ہے، تو اس رات کی کسی بات پر اسے شکایت تو نہیں ہونی چاہیے۔ الحمدللہ، اللہ نے اس کی رہنمائی فرمائی، اس کے لیے اپنی غلطی کو سمجھنا ممکن بنایا، اسے توبہ نصیب فرمائی، اور اس کے نتیجے میں طمانینت اور سکون قلب عطا فرمایا۔ الحمدللہ، اس نے فیصلہ کیا کہ اب انشاءاللہ وہ عبدالحق سے کیے ہوئے وعدے کو ہمیشہ یاد رکھنے کی کوشش کرے گی، اور اس سلسلے میں اللہ سے تائید اور مدد طلب کرتی رہے گی۔ پھر ایک بہت بڑی خوشی عبدالحق کی طرف آئی۔ اس کی زندگی کی سب سے بڑی آرزو پوری ہونے کا سامان ہوا۔ حج پر جانے والوں کی فہرست میں اللہ کی مہربانی سے اماں کا، اس کا اور ارجمند کا نام بھی شامل تھا۔ لاہور سے زبیر بھائی کا فون آیا تو اسے حیرت ہوئی۔ وہ تو فون کرنے کے قائل ہی نہیں تھے۔ کیسے ہیں زبیر بھائی؟ اس نے ماؤتھ پیس میں کہا۔ آپ نے فون کیا، خیریت تو ہے نا؟ سب خیریت ہے کاکا، زبیر کے لہجے میں ہی جان تھا۔ عبدالحق سمجھ گیا کہ وہ بہت خوش ہے۔ یہ بتائیے کاکا، آپ لوگوں کے حج پر جانے کا کیا ہوا؟ الحمدللہ، سب کا نام آ گیا ہے۔ مجھے اور رابعہ کو بھی اللہ نے عزت بخشی ہے، زبیر نے کہا۔ مبارک ہو، بہت 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 مبارک ہو بھائی۔ خیر مبارک کاکا، تو ساتھ ہی چلیں گے انشاءاللہ تعالی، عبدالحق نے کہا۔ اور ساجد؟ وہ یہیں رہے گا، لاہور میں معاملات سنبھالتا رہے گا، یہ سب کر لے گا وہ؟ عبدالحق کے لہجے میں شک تھا۔ اصل میں تو کاکا اب وہی سب کچھ سنبھالتا ہے۔ اللہ کی مہربانی سے وہ بہت سمجھدار ہے، تعلیم بھی ہے اس کے پاس، مجھ سے اچھا سوچتا ہے، مجھ سے اچھے فیصلے کرتا ہے، اور ان پر عمل بھی کرتا ہے۔ زبیر کے لہجے میں خوشی تھی۔ الحمدللہ، عبدالحق بہت خوش تھا۔ اس کی زندگی کی سب سے بڑی آرزو بالآخر پوری ہو رہی تھی۔ پھر وقت آیا تو زبیر اور رابعہ بھی کراچی آ گئے۔ مجھے تو بہت ڈر لگ رہا ہے کاکا، زبیر نے کہا۔ ڈر؟ کس بات سے؟
اللہ کا گھر، اس کا در، مجھے وہاں کے آداب نہیں آتے، جانے کہاں کچھ غلطی کر دوں۔ ارے زبیر بھائی، معلم ہوگا نا آپ کے ساتھ، ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم آپ کے ساتھ ہی جائیں، آپ سے مجھے سہارا رہے گا کاکا۔ ان لوگوں کی روانگی الگ الگ تھی۔ عبدالحق کو پہلے روانہ ہونا تھا۔ آپ کیسی بات کرتے ہیں زبیر بھائی؟ عبدالحق نے کہا۔ اللہ کے گھر جانے میں کسی آسرے کا کیا کام؟ ارے وہ مالک میزبان ہے تو سب آسان کر دے گا۔ ٹھیک کہتے ہیں کاکا، زبیر نے کمزور آواز میں کہا، لیکن ساری کے ساری تیاریاں دھری کے دھری رہ گئیں۔ جس دن طبی معائنے کے لیے جانا تھا، اس رات کو عبدالحق کو طبیعت خراب ہو گئی، بخار ہوا اور پورے جسم پر چھوٹے چھوٹے دانے نمودار ہو گئے۔ اس کے باوجود وہ اماں اور ارجمن کو لے کر معائنے کے لیے گیا، لیکن وہ جانتا تھا کہ اب کیا ہونے والا ہے۔ جسم کے دانے اور بڑے ہو گئے۔ ڈاکٹر نے اسے دیکھتے ہی کہا، آپ تو حج پر نہیں جا سکتے۔ عبدالحق کو خود بھی یہی اندازہ تھا۔ وہ مایوس گھر لوٹ آیا۔ اس کی وجہ سے اماں اور ارجمن بھی نہیں جا سکتی تھی، کیونکہ وہی ان کا واحد محرم تھا اور اکیلی وہ جا نہیں سکتی تھیں۔ زبیر بہت اداس ہوا۔ میری تو سمجھ میں یہ بات نہیں آئی کاکا کہ آپ کو قرعہ اندازی میں نام دینے کی کیا ضرورت تھی۔ اس نے کہا، تو اور کیا کرتا؟ ہوائی جہاز سے جاتے۔ بحری جہاز میں تو بہت دن لگتے ہیں پہنچنے میں۔ کئی باتیں ہیں زبیر بھائی۔ ایک تو اللہ کے دربار میں اس کے عام بندوں کی طرح جانا چاہتا تھا۔ میں خاص کیوں بنوں وہاں جہاں آقا اور غلام سب برابر ہوتے ہیں؟ مجھے تو لگتا ہے کاکا کہ کوئی کیسے بھی جائے، اس دربار میں عام بندہ ہی رہے گا۔ کون خاص ہے یہ تو اللہ ہی جانتا ہے۔ زبیر کے لہجے میں عاجزی تھی۔ عبدالحق حیران رہ گیا۔ زبیر نے کتنی سادگی سے کتنی بڑی بات کہہ دی تھی، لیکن بہرحال اس کا بھی اپنا ایک نظریہ تھا۔ آپ کی بات ٹھیک ہے بھائی، اس نے کہا، لیکن میں سوچتا ہوں نماز کے لیے اٹھنے والے ہر قدم پر اجر ملتا ہے، تو بیت اللہ شریف کے سفر میں ہر لمحے کا کتنا اجر ہوگا۔ میں طویل سفر ہی اچھا سمجھتا ہوں۔ پھر اللہ نے فرمایا، ہر دشواری کے بعد آسانی ہے، یعنی دشواری دنیا کی اور آسانی آخرت کی، تو اس سفر کی تکلیف بھی اللہ کی رحمت۔ واقعی کاکا یہ بھی ٹھیک ہے۔ زبیر نے ستائشی نظروں سے اسے دیکھا۔ سب سے بڑی بات یہ کہ اللہ کی منظوری اور اجازت کے بغیر کوئی وہاں کیسے جا سکتا ہے؟ عبدالحق نے اداسی سے کہا، اور میرے لیے اس کا کیا حکم ہے؟ دل چھوٹا نہ کرو کاکا، انشاءاللہ آپ کی آرزو بھی پوری ہوگی، انشاءاللہ تعالی۔ ایک ہفتے بعد زبیر اور رابعہ حج کے لیے روانہ ہو گئے۔ وہ سب انہیں رخصت کرنے کے لیے گئے۔ سب اداس بھی تھے اور خوش بھی۔ خوش رابعہ اور زبیر کو ملنے والی سعادت، اور اداسی اپنی محرومی پر۔ لیکن عبدالحق زبیر کی بات پر غور کرتا رہا۔ زبیر نے غلط نہیں کہا تھا، اس کے پاس اللہ کا دیا سب کچھ تھا۔ وہ اماں اور ارجمن کو ساتھ لے کر ہوائی جہاز سے جا سکتا تھا۔ کون جانے اللہ کو یہ بات پسند نہ آئی ہو، کون جانے اس کی سوچ میں کوئی خرابی ہو، دل کی کوئی تنگی ہو۔ اللہ تو سب کچھ جانتا ہے۔ اس نے فضائی سفر کا ارادہ کر لیا۔ ہوائی جہاز سے زیادہ لوگ نہیں جاتے تھے۔ بغیر کسی دشواری کے اسے ٹکٹ بھی مل گیا اور اجازت نامہ بھی۔ لیکن روانگی سے ایک دن پہلے پھر وہی سب کچھ ہوا۔ وہی بخار، وہی دانے، جیسے چیچک نکل رہی ہو۔ اس بار وہ ڈھیر ہو گیا۔ تنہائی میں چھپ کر وہ بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رویا۔ ایک بار پھر اسے احساس ہونے لگا کہ اس کا رب اس سے ناراض ہے، اسی لیے اس کے دربار میں حاضری کی اجازت نہیں مل رہی ہے۔ استغفار کے سوا وہ سب کچھ بھول گیا۔ اس بار ارجمن اس کی کیفیت کو پوری طرح سمجھ رہی تھی۔ اس نے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ اللہ کے ہاں ہر چیز کا وقت مقرر ہے آغا جی، اس نے کہا۔ وقت سے پہلے تو کچھ بھی نہیں ہوتا، اور وقت آنے پر سب کچھ بغیر کسی امکان کے بھی ہو جاتا ہے۔ عبدالحق نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اب اللہ کے حکم کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ بندے کا کام تو خوش دلی کے ساتھ سر تسلیم خم کرنا ہے، اور میں کر بھی کیا سکتا ہوں مگر یہ خوش دلی تو نہیں۔ آپ تو سراسر اداس اور غمگین ہیں۔ ہوں
مگر اس محرومی پر نہیں۔ جانتا ہوں کہ یہ شرف اس کی اجازت کے بغیر نہیں ملتا۔ دل میں اگلے سال کی امید روشن کر لی ہے، تو پھر یہ اداسی کیسی؟ یہ اس لیے ہے کہ اللہ مجھ سے ناراض ہے۔ یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ جانتا ہوں میں، اس لیے۔ بری بات آغا جی، یہ گمان اچھا نہیں۔ اللہ ایسی آسانی سے کسی سے ناراض نہیں ہوتا۔ عبدالحق جھنجھلا گیا۔ جب تمہیں معلوم ہی نہیں تو کیسے سمجھ سکتی ہو یہ بات؟ تو بتا دیجئے مجھے، میں آپ کو اس حال میں نہیں دیکھ سکتی۔ اور عبدالحق نے اسے سب کچھ تفصیل سے بتا دیا۔ وہ دل کا بوجھ ہلکا کرنا چاہتا تھا، اپنی پریشانی میں کسی کو شریک کرنا چاہتا تھا، اور ارجمن سے بہتر کون اسے مل سکتا تھا؟ ورنہ اسے لگتا تھا کہ اس کا دل پھٹ جائے گا۔ ارجمن سب سن کر کسی گہری سوچ میں ڈوب گئی۔ کچھ دیر ہوئی تو عبدالحق سے صبر نہ ہو سکا۔ اب کچھ بولو نا، پوری طرح سے ذہن نشین کرنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ سیدھی سی بات ہے، اللہ بندے کو بہت بڑی سعادت عطا فرمائے اور بندہ اس سے منہ موڑ لے تو اور کیا ہوگا، لیکن عمل کا دار و مدار نیت پر ہے، اور اللہ نیت کا حال جانتا ہے۔ بے شک، لیکن میں نے تو اپنی نیت کو درست طور پر نہیں سمجھا۔ آپ تو اپنے ایک غریب ماتحت کو فائدہ پہنچانا چاہتے تھے۔ وہ مقدمے جیسی صورتحال بن گئی۔ عبدالحق اپنے خلاف استغاثہ پیش کر رہا تھا اور ارجمن اس کی وکیل صفائی تھی۔ مگر وہ اللہ کا بلاوا تھا میرے لیے۔ میں نے بے نیازی ظاہر کی، جو صرف اللہ کو سزاوار ہے۔ میں نے سوچا میں تو اپنے طور پر بھی یہ سعادت حاصل کر سکتا ہوں۔ میں غلطی پر تھا، اور یہ بات اب ثابت ہو رہی ہے۔ عبدالحق نے کہا، اللہ سب جانتا ہے۔ میں نے اپنے تئیں جسے اثار سمجھا وہ در حقیقت بے نیازی اور تکبر ہوگا، جو اللہ کے ہاں قطعاً ناقابل قبول ہے۔ بڑائی اور بے نیازی تو اللہ کے وہ اوصاف ہیں جو صرف اسی کے لیے ہیں۔ ارجمن بھی اس کے استدلال سے گھبرا گئی، پھر اس نے خود کو سنبھالا۔ یہ اس کے محبوب شوہر کی فلاح کے لیے بہت اہم معاملہ تھا۔ چلیے، آپ نے ایسا کہا، اس نے کہا، لیکن قصداً تو نہیں کیا، سہواً کیا نا، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ عبدالحق نے اسے چیلنج کیا۔ کیوں نہیں؟ اللہ کی رحمت ایسی ہے کہ بندہ نیکی کا ارادہ کرے تو اس کے نامہ اعمال میں درج ہو جاتی ہے۔ اس پر عمل کی طرف قدم اٹھائے تو پھر درج کر لی جاتی ہے۔ تبھی تو ایک نیکی پر 10 نیکیوں کا اجر ملتا ہے، وہ بھی کم سے کم۔ لیکن بندہ 1000 برائیوں کا قصد کرے تو اس کے نامہ اعمال میں نہیں لکھا جاتا، جب تک کہ وہ اپنے ارادے پر عمل نہ کر لے۔ مواخذے پر نہیں، عمل پر ہوتا ہے۔ مگر میں نے تو عمل کیا نا، عبدالحق نے بڑی بے رحمی سے کہا۔ لیکن وہ عمل برا کب تھا؟ ارے، بے نیازی اور تکبر سے بڑی کوئی برائی ہو سکتی ہے؟ عبدالحق کی آواز رند گئی۔ جس نیکی کے پیچھے یہ 2 عوامل کار فرما ہوں، کیا اللہ اسے نیکی کے طور پر قبول فرمائے گا؟ ہرگز نہیں۔ یہ آپ اتنے یقین سے کیسے کہہ رہے ہیں؟ تم بھول رہی ہو کہ جسے میں نے اپنی جگہ حج پر بھیجنا چاہا، وہ حج پر نہیں جا سکا، تو میرا نام نہاد اثار اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوا نا، اس لیے کہ اس کے پیچھے بے نیازی اور تکبر تھا۔ ارجمن کو محسوس ہوا وہ ایک راؤنڈ ہار گئی ہے۔ چلیے، یہ بھی ٹھیک ہے۔ ویسے حقیقت صرف اللہ جانتا ہے، ہم تو صرف گمان اور قیاس پر بات کر رہے ہیں۔ ثبوت سامنے ہو تو حقیقت عیاں ہوتی ہے، کوئی بات گمان اور قیاس نہیں رہتی۔ ٹھیک ہے، لیکن آپ کو احساس ہو گیا تو آپ دل سے شرمندہ ہوئے۔ آپ نے استغفار کیا، توبہ کی، اور اللہ توبہ قبول فرماتا ہے۔ بے شک، لیکن صرف سچی توبہ، ہر توبہ تو قبول نہیں ہوتی۔ آپ یہ کیوں سوچتے ہیں کہ آپ کی توبہ قبول نہیں ہوئی؟ آپ نے تو نہایت شرمندگی کے ساتھ سچے دل سے توبہ کی تھی۔ وہ میرا گمان تھا، میں یقین سے کیسے کہہ سکتا ہوں؟ حالانکہ اس کے بعد اللہ نے آپ کو سکون قلب عطا فرما دیا تھا۔ وہ تو میں نے اپنے بیٹے کو نظر انداز کر کے ایک طرف اس کے حقوق سے غفلت برتی اور دوسری طرف کفران نعمت کیا، اور دعوے دار تھا اللہ کی محبت کا۔ وہ تو اس کی سزا تھی۔
اللہ نے تمہارے ذریعے رہنمائی فرمائی، میں نے بیٹے کو خوش کیا تو اللہ نے توبہ قبول فرمائی، سکون عطا کیا۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی توبہ حج کے سلسلے میں قبول نہیں ہوئی؟ قبول ہوئی ہوتی تو ہم اس وقت یہاں نہ ہوتے، مجھے حج سے روک نہ دیا گیا ہوتا۔ میرے خیال میں آپ کی سوچ درست نہیں ہے آغا جی، ارجمن نے کہا۔ جو لوگ اللہ پر بہتان باندھتے ہیں اور شرک کرتے ہیں، اللہ ان پر حد درجہ غضبناک ہوتا ہے۔ وہ بھی توبہ کریں، ایمان لے آئیں اور نیک اعمال کریں تو اللہ انہیں بخش دیتا ہے۔ آپ تو ایمان والے ہیں، آپ نے بلا ارادہ خطا بھی نہیں کی۔ میں نہیں سمجھتی کہ اللہ آپ کو معاف نہیں کرے گا، بلکہ میں یہ بھی نہیں سمجھتی کہ آپ کو معاف نہیں کیا گیا ہے۔ آپ کا یا کسی کا بھی حج پر نہ جانا یا جانا اللہ کی مرضی سے ہے۔ جب اس کا حکم ہوگا چلے جائیں گے، اور جب تک حکم نہیں ہوتا کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ بے شک، لیکن میں نے کہا نا، ہر توبہ قبول نہیں ہوتی۔ اللہ سب کچھ جانتا ہے، اپنے بارے میں جو میں نہیں جانتا اللہ جانتا ہے، اسے ہمارے سچ اور جھوٹ کا پتہ ہے، تبھی تو ہر توبہ قبول نہیں ہوتی۔ ارجمن کی سمجھ میں آ گیا کہ وہ اسے نہیں سمجھا سکے گی۔ وہ سمجھ گئی کہ یہ بندے اور اس کے رب کے درمیان کا معاملہ ہے۔ اسے خوشی ہوئی کہ عبدالحق اللہ سے اتنا ڈرتا ہے، یہ اس پر اللہ کی نوازش اور عنایت کا ثبوت تھا۔ تقویٰ بندے کے بس کی بات نہیں، وہ تو اللہ عطا فرماتا ہے۔ اس نے یہ بات عبدالحق کو بتائی بھی نہیں کہ ایسی باتیں جو صرف محسوس کی جا سکتی ہیں، جن کا آپ کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہوتا، بتائی نہیں جا سکتی۔ ویسے بھی آدمی بہت آسانی سے غرور میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور غرور ہر بھلائی کو کھا جاتا ہے۔